بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کا ویلکم استقبال ہے اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میرا عنوان ہے صبر پہ۔ جو صبر والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، یعنی مظلوم پر ظلم کیا جائے، ظالم اگر ظلم کرے تو وہ صبر کر لیں۔ اگر کوئی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر صبر کر لیں، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے، خاص کر خصوصاً جو لوگ شادی شدہ جوڑے ہیں۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ سے سچی توکل رکھتے ہوں، اور جو اللہ والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا لیے ایک آیت کریمہ اتاری قرآن پاک میں، اور بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اس واقعے سے لاکھوں لوگوں نے اور ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ انہیں دنیاوی اور آخرتی زندگی میں عیش و آرام تو دور کی بات ہے، ان کی زندگی جو دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد بھی حاصل ہوا، اور جب دنیا سے جائیں گے تو بھی اللہ نے انہیں انعام اور اکرام نوازا، صرف صبر پر۔ یہ واقعہ صبر پر مشتمل ہے۔ تو آپ اس بیان کو، اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں، تاکہ انشاءاللہ ہمیں ایک عبرت اور ایک اللہ سے سچی محبت کرنے کی عادت ہو جائے انشاءاللہ۔ ایک جگہ ایک بہت ہی مضمون ایک واقعہ ہے جو میں آپ حوالے کرتی ہوں، تو اسے بڑے دل کے کانوں سے سنیں میری پیاری اسلامی بہنوں۔ ایک جگہ، ایک شہر میں، بہت ہی قدیمی زمانے کی بات ہے، ایک عورت تھی، اور وہ قبر پر بیٹھ کر قبرستان میں اس قبر سے مردے کو نکال رہی تھی، مردہ نکال رہی تھی۔ تو ایک شخص کی وہاں سے گزر ہوا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جو دیکھا کہ ایک عورت بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دری سے، اور عورت ہو کر کے یعنی قبرستان میں حاضر ہے، اور قبرستان میں حاضر ہونے کے بعد اس قبر پر بیٹھ کر کے اس قبر کو کھول رہی ہے، اور اس میں سے ایسا لگتا ہے جو اس کی قبر کے اندر میت ہے، جو مردہ ہے، اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ شخص اس کے قریب جاتا ہے، اس سے کہتا ہے، اے عورت، کیا کر رہی ہے تو؟ یہاں کیا کام ہے تیرا قبرستان میں، اور قبر پہ بیٹھ کر کے تو قبر کو کیوں کھول رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جاؤ جاؤ، یہاں سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اپنا راستہ پکڑو، اپنی راہ ہلو، میرے کام میں دخل اندازی نہ دو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو اس شخص نے فرمایا، اس شخص نے بولا، کہا اگر تو مجھے نہ بتا گی تو میں جا کر کے گاؤں میں سب سے کہہ دوں گا کہ یہ عورت فلاں فلاں قبرستان میں یہ کام کر رہی ہے، سب آدمی آ جائیں گے، میں باویلا مچا دوں گا، تو تاکہ تجھ پر ایک تہمت لگے اور تجھے سب لوگ آن کے مارے، میں تیری ایسی بدنامی کروں گا۔ تو اس عورت نے اس ڈر کے مارے کہا کہ اگر تم میرے دل کا حال سننا چاہتے ہو کہ میں اس قبر میں کیا کر رہی ہوں، اس قبر کو کیوں کھولنا چاہ رہی ہوں، تو آپ سنیں میری اس قبر کا واقعہ، میں کیوں چاہتی ہوں اس قبر کو کھولنا، اور اس کے اندر کوئی غیر نہیں ہے، اس کے اندر میرے شوہر کا بھائی ہے، میرے شوہر کا بھائی انتقال کر گیا چند دن پہلے، تو اس کے اندر وہ دفن ہے، اور وہ میرا دیور ہے، اور میں اسے کیوں نکال رہی ہوں۔ تو آپ میری داستان سنیں، میری بہت ہی دل ٹوٹے ہوئی داستان ہے، میری داستان کو سنیں۔ اس نے وہ داستان بتائی، کہا کہ میں بہت ہی غریب تھی، بہت امیر تھی پہلے، لیکن میرے شوہر کا ایک بھائی تھا اور ایک میرا شوہر تھا۔ میرے شوہر کے بھائی نے میرے شوہر سے اور میرے ساس سسروں سے سب زمین دھوکے سے اپنے نام پہ لکھوا لی، اور سب مال پیسہ لے لیا، اور ہم لوگ غریب ہو گئے، اور وہ بہت ہی بجات، بہت گنہگار جانی آدمی ہے۔ اس نے بدمعاشی کر کے، ڈرا دھمکا کے میرے شوہر سے اور میرے سسر سے زمین جائیداد لے لی، اور ہم لوگ بہت غریب ہو گئے، بڑی غربت میں آ گئے۔ میرے شوہر نے صبر کیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بہت ہی 3 فاقے ہم لوگوں کو ہو گئے، میں، میرے بچے اور میرا شوہر، ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے، اور میرے شوہر نے چاہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر سے جا کر کے
कुछ खाने का इंतजाम कर लूँ, कुछ वहाँ से जा कर के ले आऊँ। जब मेरा शौहर मेरे देवर के घर गया जिसकी एक कब्र है, तो वहाँ जा कर के दरवाजे पे ही पहुंचा तो उसके तो घर के कुत्ते भी दूध पीते थे, कुत्तों को भी दूध के यहाँ ड्रम और टब भरे हुए मिले। तो मेरे शौहर को भूख की शिद्दत से चाहा कि उस कुत्ते का झूठा, यानी वो नापाक है फिर भी चाहा कि मुझे इतनी भूख है, उस कुत्ते का झूठा जैसे ही उसने पिया और उसके मेरे शौहर के भाई ने जो देखा तो बाहर को निकल कर आया और उनके एक लात मारी, एक खींचकर, और उससे कहा नौकर से, ये कौन है? ये मेरा भाई, इसे निकालो यहाँ से, ये क्यों आया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आन के? उसने, मेरे शौहर ने गलती से कुछ ऐसे जुमले बोल दिए, तलख जुमले, जो उसे बुरे लग गए। उस जुमले की बिना पर उसने अपने नौकरों से कहा कि नौकरों को बुलाया जाए और इसकी टांग और जबान काट ली जाए। मेरे शौहर की जबान काट ली गई इतने से जुमलों पर, और उसने बेईमानी की, हमारे माल की, हमारे ज़मीन की। मेरा शौहर भूख की शिद्दत में उसके घर पर पहुंच गया तो उसकी पहले जबान काटी मेरे शौहर की, फिर जब चीख निकली, करीबी मेरा घर था, मैं भी वहां पहुंच गई और मेरे शौहर की एक टांग काटी। मेरे शौहर ने ये जो इतना जुल्म हुआ, जब उनकी जबान काटी गई पहले तो, फिर उनकी टांग, एक पैर काटा गया कि तुम इस पैरों से चल के यहाँ आया है, मैं तेरे पैर काट दूंगा ताकि तू जिंदगी में ये हिमाकत ना करे, और तेरी जबान जिससे तूने मुझे जुमले गलत बोले वो जबान काट ली। तो मेरे शौहर से ये ताब ना हुआ, ये उनसे गम और ये दुख झिला नहीं और उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैं वहाँ हाजिर थी, मैंने ये कसम खाई कि जब ये जालिम है, ये जबर कर रहा है, लेकिन एक दिन आगा जब ये मर जाएगा तो मैं इसकी लिहाज के साथ, इसकी मैयत के साथ, जब ये मुर्दा हो जाएगा तो मैं इसकी ज़बान भी काटूंगी और मैं इसकी टांग भी काटूंगी। बस ये मेरा माजरा है और मेरे दिल ने ये गवारा किया कि मैं ज़रूर करूंगी। जब मैंने अल्लाह से दुआ की और इसके लिए बद्दुआ की, मैंने अपने शौहर को कफन दफन दे करके सब्र करके घर बैठी। 2-4 दिन ही गुजरे हैं और ये दुनिया से पूछ कर गया। ये वजात और ये जानवर और ये खबीस इस दुनिया से चला गया। इस खबीस की ये कब्र है, ये कोई गैर नहीं है। तो आप अगर सुन ली मेरी कहानी तो बताएं मैं क्या करूं? मैं अगर अपनी दिल की तमन्ना पूरी ना करूं तो मेरा दिल बेचैन है और मैंने ये कसम खाई है। तो उस शख्स ने इसकी जब वाकया सुना, इसकी जो कहानी सुनी तो वो डर गया। उसने सोचा यहाँ से मैं निकल लूं, ये औरत तो अपने इंतकाम लेने पर है, कहीं ऐसा ना हो जा कोई बाहर से आ जाए, कोई गांव में से आ जाए और मुझे देखे कि इस आदमी की, शख्स की भी इस औरत के साथ साजिश है और ये दोनों मिलकर के उससे कोई गलत काम करना चाहते हैं। उस आदमी ने चुपचाप वहां से चला गया और रुखसत हो गया कि मैं, बहन तू कुछ भी कर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तेरी मर्जी, तेरी अपनी मर्जी है, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, जो तेरा दिल करे वो कर। उस औरत ने, जैसे ही वो आदमी रुखसत हुआ, अल्लाह ने उस औरत को नींद का गलबा दे दिया, उसे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई और एक पेड़ की छांव के नीचे उठ करके वो लिट गई आराम करने के लिए कि थोड़ी देर आराम कर लूँ। और जैसे ही वो सोई तो उसने, अल्लाह ने उसे ख्वाब में दिखाया कि ख्वाब में एक बहुत खूबसूरत महल है जिसके मकानात, जिसकी ईंटें सोने की, जवारात उस पे लगा हुए हैं, मुश्क के कारा है, और बाहर का घर अंदर से दिख रहा है, अंदर का घर बाहर से दिख रहा है। ऐसा खूबसूरत मकान, बहुत ही खूबसूरत। उसने देखा और कहा ये कौन है, ये किसका मकान है और मैं कहाँ हूँ? तो वहाँ के जो फरिश्ते वहाँ हाजिर, उन्होंने कहा ये उसका मकान है जो जुल्म होने पर, कोई अगर जुल्म करे और उस बात पे अगर कोई सब्र कर ले तो उन जुल्म सहने पर अगर कोई सब्र कर ले तो उस साबिर के लिए है जो सब्र करता है। बुरे वक्त में, अगर कोई मुसीबत के वक्त में और परेशानी के आलम में अल्लाह के लिए सब्र कर ले तो उसके लिए ये मकान जन्नत में है, ये जन्नत में मकान उसके लिए बनाया गया है। जैसे उसने सुनी और उसकी आंख फौरन खुल गई और वो रोने लगी, जारो कतार रोई, चीखी, कहा ए अल्लाह, मैं तो दुनिया नहीं चाहती, मैं तो आखिरत को चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल ये चाहता कि मैं इस पे जुल्म और इसे, मेरे दिल की ख्वाहिश मैं इससे मिटा दूँ, इससे, इसकी
جو یہ لحاظ ہے اس پر اپنے دل کی بھڑاس نکال دوں، یہ میں چاہتی تھی، لیکن اللہ تو اگر میرے صبر پر مجھے جنت میں ایسا مقام دے گا تو میں نہیں چاہتی، میں اسے نہیں مارنا چاہتی دوبارہ سے، میں اس کی لاش پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہتی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے جو مجھ سے گناہ ہو گئے، جو میں صبر کر رہی ہوں، آج تک میں نے صبر کیا لیکن دل میں انتقام لینے کی تھی، اس کی لحاظ سے اس خبیث کی، اللہ تو اس کا فیصلہ کل قیامت میں کرنا، مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت وہاں سے آ گئی۔ اے میری اسلامی بہنوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب کوئی انسان کسی چیز پر، کسی مصیبت پر صبر کر لے، اگر تمہیں کھانا نہ ملے تو کسی کے آگے غیر مذہب کے آگے اپنا ایمان نہ بیچنا، کہ بیچ کر کے اپنے مال کو لے آئیں۔ اگر پریشان حالات ایسے آ جائیں کہ آپ 1 روپے سے یا پیسے کپڑوں سے یا بچوں کی کسی چیز کے لیے محتاج ہو جائیں تو صبر کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ، اور صبر والوں کا یہ مقام ہے میری اسلامی بہنوں، اس پر ہمیں یہ صبر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ عبرت ملے، تاکہ لوگ ہم سے یہ صبر سیکھیں اور ہم اللہ کے لیے، اللہ کی نظر میں ایک اعلیٰ مکان پالیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میری پیاری بہنوں، میری اسلامی بہنوں، دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا، آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت کا ہمارا گھر اصلی ٹھکانہ ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یاد رکھو، کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ظلم کر دے تو صبر کر لینا، انشاءاللہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت دے اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب بہنوں کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ صابروں سے بڑی محبت، بڑا پیار کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔